عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3166۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ابھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرف چلو۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے اور جب بیت المدارس یہودیوں کا مدرسہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو سلامتی کے ساتھ رہو گے، اور سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دوں، پھر تم میں سے اگر کسی کی جائیداد کی قیمت آئے اسے بیچ ڈالیں۔ اگر تم اس پر تیار نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونے چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3167۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقع نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3169۔ وکیع نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس میں ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں جس سے ہم پڑھتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے ایر پہاڑی سے فلاں احد پہاڑی تک، اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے، اور مسلمان سب برابر ہیں، ہر ایک کا ذمہ یکساں ہے۔ بس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3172۔ بصر بن عبید اللہ سے سنا، انہوں نے ابو ادریس سے سنا، کہا کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو، پھر صلح جو تمہاری اور بنی الاسفر نصار رائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، اس میں 80 ڈھڈے ہوں گے
اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3176۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دغاباز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا، اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری 3186۔